The General Assembly should call for concrete steps to protect the Palestinians. We should deploy an international protection force, as was called for in the General Assembly Resolution ES 10/20. پاکستان کا فلسطینیوں کے تحفظ کے لیے محافظ فوج بھیجنے کا مطالبہ۔ اگر سلامتی کونسل تجویز سے اتفاق نہیں کرتی تو اتفاق کرنے والوں کا اتحاد قائم کیا جا سکتا ہے۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب میں وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا، سلامتی کونسل اسرائیلی جارحیت روکنے میں ناکام ہو گئی۔ فلسطین میں اسرائیلی جارحیت سے نہتے فلسطینی بچے، خواتین شہید ہو رہے ہیں۔ فلسطینی نمازیوں پر حملوں، اسرائیل کی غزہ پر بمباری کی مذمت کرتے ہیں۔ جنرل اسمبلی کو بلا امتیاز اور وحشیانہ حملوں کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ جنگ قابض فوج اور مقبوضہ عوام کے درمیان ہے۔ یہ غیر قانونی قبضے اور استصواب رائے کی جائز جدوجہد کے درمیان لڑائی ہے۔ خطاب کے بعد ٹویٹ بھی کیا کہ اے ارض فلسطین، میں بھی حاضر ہوں۔ پاکستان میں آج سرکاری سطح پر فلسطینیوں پر اسرائیلی جارحیت کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ سوزان في بيتها في قطاع غزة مع أمها وأبيها وإخوتها الأربعة، واستيقظت تحت الأنقاض يتيمة الأم ووحيدة أبيها۔ اقوام متحدہ جنرل اسمبلی میں فلسطینی وزیر خارجہ سانحات کی تفصیل بتاتے ہوئے آپ دیدہ ہو گئے۔ ریاض المالکی نے اسرائیلی جارحیت میں انکہی داستانیں بیان کر دیں۔ کہا، غزہ کی سوزی نیند سے اٹھی تو بمباری سے والدہ شہید ہو چکی تھی۔ شیخ جراح کی سمیرہ کا گھر برباد ہو گیا۔ سائیکل چلانے کے شوقین محمد کو جیل میں قید کر لیا گیا۔ فلسطینی وزیر خارجہ کی تقریر کے دوران اسرائیلی ایلچی جنرل اسمبلی کے اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ فلسطینی وزیر خارجہ ریاض المالکی کا خطاب جیسے ہی شروع ہوا، اسرائیلی مندوب اجلاس چھوڑ کر چلتے بنے۔ I am deeply shocked by the continued air and artillery bombardment by the Israeli Defense Forces in Gaza. At least 208 Palestinians, including 60 children, and injured thousands more. The fighting must stop immediately. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کا اسرائیل اور فلسطین سے فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ انتونیو گتریش نے کہا، اسرائیل کی جانب سے شہریوں کو نشانہ بنانے پر سخت تشویش ہے۔ مغربی کنارے میں جاری تشدد کو روکنا ہوگا۔ اسرائیل فلسطین تنازع سے آنکھیں نہیں چرائی جا سکتیں۔ غزہ میں بمباری سے 60 بچوں کی اموات ہوئیں۔ ہر قیمت پر شہری آبادی کا تحفظ یقینی بنانا ہوگا۔ ترک وزیر خارجہ کی فلسطینی عوام پر اسرائیلی مظالم کی مذمت۔ کہا، مسجد اقصی پر حملے کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے۔ اسرائیل کو فلسطینیوں کی نسل کشی کا مجرم قرار دیا۔ بولے، اقوام متحدہ اپنا کردار نبھانے میں ناکام ہو گیا۔ اسرائیل کو مظالم کی قیمت چکانا ہوگی۔ اسرائیل کی درندگی، فلسطین میں 11ویں روز بھی وحشیانہ بمباری۔ صہیونی فورسز نے ایک اور رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 250 سے بڑھ گئی۔ 66 بچے اور 38 خواتین شامل۔ 500 سے زائد مکانات تباہ۔ 72,000 فلسطینی بے گھر۔ ملبے سے نکلنے والی بچی کی پکار نے دل دہلا دیے۔ برطانوی رکن پارلیمنٹ سعیدہ وارثی فلسطین میں جاری مظالم پر برہم۔ برطانوی حکومت کو آئینہ دکھا دیا۔ کہا، برطانیہ اپنی پالیسی پر عمل نہیں کر رہا۔ فلسطین میں تشدد اور جارحیت روکنے کے لیے اقدام نہیں اٹھائے جا رہے۔ اسرائیل نسل کشی میں مصروف اور کھلے عام انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے۔ جسٹس فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس بھیجنے کے سوا کوئی آئینی راستہ نہیں تھا۔ صدر مملکت عارف علوی کا انڈیپینڈنٹ اردو کو انٹرویو۔ بولے، فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس آگے نہ بھیجتا تو کیا کرتا؟ ریفرنس کس کو بھیجتا؟ نیب کو بھیجتا؟ کتنا برا ہوتا؟ کیا ایف آئی اے کو بھیجتا؟ کہا جاتا صدر صاحب نے ایف آئی اے کو بھیج دیا۔ 3 آپشن تھے۔ پہلا آپشن بیہودہ تھا کہ بلیک میل کیا جائے۔ ایک آپشن یہ تھا کہ میں چیز دبا کر بیٹھ جاتا، بعد میں کہتا میرے پاس بہت ثبوت ہیں، زبان مت کھلوانا۔ سپریم کورٹ مطمئن نہیں تھی، پھر بھی تحقیقات نہ کرنے کا حکم دیا۔
ایک سوال کے جواب میں بولے، عدالت نے کب کہا جسٹس فائز نے پوری منی ٹریل دی؟ جسٹس فائز نے اپنی تمام جائیدادیں ڈکلیئر کیں، عدالت نے ایسا کچھ نہیں مانا۔ جسٹس عیسیٰ نے جائیدادوں کی تردید بھی نہیں کی۔ عدالتی فیصلہ آئے گا تو سب واضح ہو جائے گا۔ جو ہمارے مخالف ہیں، جو مافیاز ہیں، وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم فیل ہو رہے ہیں۔ ان کو خوف یہ ہے کہ ہم کامیاب نہ ہو جائیں، کیونکہ ان کو اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ یہ بلیک میل کرنا چاہتے ہیں، ہم نہیں تو تمہاری گورنمنٹ گرا دیں گے اگر ہمیں NRO نہ دیے یا پریولیجز نہ دیے۔ مافیاز کو ہماری کامیابی کا ڈر ہے، انہیں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے۔ دھمکیاں دی جاتی ہیں کہ NRO دو نہیں تو حکومت گرا دیں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کا نوکنڈی تا ماشکیل شاہراہ کا سنگ بنیاد رکھنے کی ورچوئل تقریب سے خطاب۔ دو ٹوک کہا، مافیا ہمیں ناکام نہیں کر سکتا، ملک میں بڑے بڑے مافیا کو قانون کے نیچے لائیں گے۔ جہاں قانون برابر کی سطح پر نہیں ہوتا وہاں جنگل کا قانون ہوتا ہے۔ 5 سال بعد ملک میں قانون کی بالادستی دیکھنا چاہتا ہوں۔ ریاست مدینہ میں بھی خوشحالی سے پہلے قانون کی بالادستی قائم ہوئی۔ کئی بار گرفتار ہوا، کب کسی سے ڈیل کی، جیلیں کاٹ رہے ہیں، کیا یہ ڈیل ہے؟ شہباز شریف کی چارسدہ میں میڈیا سے گفتگو، کہا مہنگائی اور ویکسین کی بات کرو تو چور ڈاکو کہا جاتا ہے، کہتے ہیں NRO نہیں دوں گا، NRO مانگا کس نے ہے؟ وزیر اعظم نے خود رنگ روڈ منصوبے کی توسیع کا حکم دیا، شور اٹھا تو یو ٹرن لے لیا۔ جس طرف دیکھیں ہر طرف اسکینڈل ہے۔ جیل میں عمران خان کے کارندے آئے، کہا اس کو زمین پر سلاؤ، تاریخ میں اتنی بدترین حکومت نہیں دیکھی۔ حکومت اور جہانگیر ترین گروپ کے درمیان معاملات طے پا گئے۔ سینئر وفاقی وزراء نے جہانگیر ترین سے رابطہ کیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ترین گروپ بجٹ اجلاس کا بائیکاٹ نہیں کرے گا، حکومت کو ووٹ دے گا۔ پنجاب حکومت سے متعلق جہانگیر ترین کے اعتراضات دور کیے جائیں گے۔ گروپ کے ارکان کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جائے، جہانگیر ترین کا مطالبہ۔ فریقین کے درمیان جلد ملاقات کا بھی امکان۔ جہانگیر ترین کے وکلاء نے سینیٹر علی ظفر سے ملاقات بھی کی، مقدمات کے حوالے سے گفتگو، مختلف قانونی نکات کا جائزہ لیا گیا۔ بیرسٹر علی ظفر جہانگیر ترین کے معاملے پر رپورٹ جلد وزیر اعظم کو پیش کریں گے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار سے ترین گروپ کے رہنماؤں کی ملاقات، افہام و تفہیم سے ساتھ چلنے پر اتفاق۔ جہانگیر ترین گروپ کے وفد نے وزیر اعلیٰ کو تحفظات سے آگاہ کیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے بھی ملاقات کی۔ عثمان بزدار نے کہا انتقام کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے، موقع پرستوں کی کوئی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی پرویز الہی نے کہا جہانگیر ترین تحریک انصاف کا حصہ ہیں، پنجاب میں تبدیلی کا کوئی چانس نہیں۔ حکومت سے شکوہ بھی کیا، بولے حکومت کے اتحادی ہیں لیکن ہمیں زیادہ مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اوقات نہیں بھولنی چاہیے، باپ سے قد بڑا ہو جائے تو باپ سے بڑے نہیں آپ بنتے۔ اگر عمران خان کو کسی سے خطرہ ہے تو فیصل واڈا جیسے فضول اور گھٹیا انسانوں کا ہے جس کو جوتے پڑنے چاہیے، اور میں حیران ہوں کہ اس کو ابھی تک جوتے کیوں نہیں پڑے۔ سینیٹر فیصل واوڈا کے بیان پر ترین گروپ کے حسنین دریشک کا سخت رد عمل، کہا فیصل واوڈا کو جوتے پڑنے چاہیے، حکومت کو جہانگیر ترین سے نہیں فیصل واوڈا جیسے لوگوں سے خطرہ ہے۔ میڈیا سے گفتگو کے دوران ساتھی حسنین دریشک کو اس بیان پر روکتے رہ گئے۔ شیخ پورہ میں نواز شریف کی زمین نیلام کر دی گئی، 88 کنال 4 مرلے زمین کی نیلامی کا عمل مکمل، 3 خریداروں نے حصہ لیا۔ محمد بوٹا نامی شخص نے سب سے زیادہ فی ایکڑ 1 کروڑ 1 لاکھ روپے بولی لگائی۔ حتمی فیصلہ احتساب عدالت اسلام آباد کرے گی۔ عدالت کی ہدایت پر اراضی کی نیلامی سے حاصل رقم سرکاری خزانے میں جمع کروائی جائے گی۔ محمد بوٹا نے ARY نیوز سے گفتگو میں کہا سودا مہنگا نہیں کیا۔ چودھری نثار علی خان کا جلد پنجاب اسمبلی کی رکنیت کا حلف اٹھانے کا امکان۔ چودھری نثار 2018 کے عام انتخابات میں رکن صوبائی اسمبلی منتخب ہوئے تھے۔
जुबैर साहब ने ये कहा है, सन ऑफ जनरल उमर और दी अदर मैन जो है, उन्होंने ये कहा है कि भी हमारी सुलह, बहुत अच्छी बात है, हमारे से भी सुलह करें, क्या है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं, नून लीग ने कहा है एस्टेब्लिशमेंट से सुलह हो गई, अच्छी बात है, हमसे भी सुलह कर लें। वजीर दाखिला शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुदैबिया पेपर मिल्स केस 2 से 3 हफ्ते में दायर होगा। एतराफ़ किया कि केसेस नतीजा खेज साबित नहीं हो रहे। वाज़ेह किया कि जहांगीर तरीन ग्रुप से इंतकामी कार्रवाई नहीं हो रही। बोले तरीन समझदार आदमी है, उनका ग्रुप बजट में इमरान खान को वोट देगा। अदम एतमाद की कोई तहरीक नहीं आ रही। इमरान खान का मुल्क खैराती इदारे की तर्ज पर चलाने का तजुर्बा नाकाम हो गया। जितनी तबाही की उतनी तारीख में कभी नहीं हुई। बिलावल भुट्टो कहते हैं, इमरान खान और हवारी मुल्क तबाह करके लंदन भाग जाएंगे। वजीर मुमलिकत फर्रुख हबीब का रद्द अमल, कहा बिलावल लूट मार और छीना झपटी की सियासत के वारिस हैं, इनके लिए फलाही रियासत के तसव्वुर को समझना मुमकिन ही नहीं। PS-70 बदीन के ज़िमनी इंतखाब में पीपल्स पार्टी का क्लीन स्वीप। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक जियाले उम्मीदवार हाजी मोहम्मद ने मैदान मार लिया। कामयाबी पर बिलावल भुट्टो का ट्वीट, लिखा PS-70 बदीन भुट्टो का, तीरों की बारिश, जिए भुट्टो बेनजीर। पैगाम में कहा, अवाम ने सिलेक्टेड और नाम नेहाद इनकलाबी को मुस्तरद कर दिया। सूरत हाल सिलेक्टेड हुक्मरानों के लिए आईना है। वजीर आजम इमरान खान आज 1100 मेगावाट के K2 एटमी बिजली घर का इफ्तिताह करेंगे। आज ही बिजली नेशनल ग्रिड में शामिल हो जाएगी। शहबाज गिल कहते हैं, इससे पहले K1 एटमी बिजली घर 1960 में लगा। चीन की मदद से लगने वाला प्लांट G3 टेक्नोलॉजी पर मुश्तमिल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का यूक्रेन का दौरा। सिपह सालार की यूक्रेनी वजीर आजम, काबीना अरकान और मुसल्लह अफवाज के सरबराह से मुलाकातें। अफगान अमन अमल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR का कहना है, आर्मी चीफ ने मिलिट्री टेस्ट साइट का दौरा भी किया। मुख्तलिफ हथियारों और आलात के फील्ड टेस्ट देखे। दोनों ममालिक का मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को वुसअत देने पर इत्तेफाक। जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा, पाकिस्तान यूक्रेन के साथ मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को अहमियत देता है। दोनों ममालिक दिफाई शोबे में एक दूसरे के तजुर्बात से मुस्तफीद हो सकते हैं। क्रिकेट के दीवानों के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान सुपर लीग एडिशन 6 के बकिया मैचेस अबू धाबी में होंगे। UAE से तहरीरी इजाजत मिल गई। चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वसीम खान एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड और अबू धाबी स्पोर्ट्स काउंसिल के शुक्रगुजार। कहते हैं, मामला तय पा गए, इवेंट की तैयारी मुकम्मल, मैचेस का शेड्यूल कुछ दिन आगे का होगा। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है, खिलाड़ी पुरजोश हैं, दुआ है जो भी हो PSL और पाकिस्तान के हक में बेहतर हो। कराची में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 16%। सिंध में कोरोना के बायस आयद पाबंदियां बरकरार रहने का इम्कान। टास्क फोर्स ने मजीद सख्त इकदाम की तजवीज़ दे दी। वजीर आला सिंध कहते हैं, केसेस बढ़ रहे हैं, नरमी करना मुश्किल लग रहा है। मुल्क में कोरोना के मजीद 131 मरीज इंतकाल कर गए। 4207 नए केस रिपोर्ट। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन का कोरोना पर पाबंदी नरमी के फैसले पर इजहार तशवीश। कहा, फैसले से कोरोना केसेस में इजाफा हो सकता है। कराची समेत सिंध की सूरत हाल खराब हो रही है। वजीर आला सिंध की जेर सदारत कराची कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। वफाकी वुज़रा, कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और चेयरमैन NDMA की शिरकत। शहर कायद में तजावुजात के खात्मे, फंड्स और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। ब्रीफिंग में बताया गया, महमूदाबाद, गुज्जर और औरंगी नालों से तजावुजात हटाने का काम रुक गया है। सिंध हाई कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे रखा है। कराची में गर्द आलू तूफान के दौरान साइन बोर्ड तले दबने वाला नौजवान माजूर हो गया। फेडरल बी इंडस्ट्रियल एरिया थाने में निजी मॉल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया गया। वालिदैन के मुताबिक अशर की रीढ़ की हड्डी टूट गई। सैयद अशर शाह बतौर सेल्समैन निजी मॉल में मुलाजमत करता था। में कातिल कोरोना के वार, 24 घंटे में 4500 से जायद हलाकतें। राजस्थान के साबिक वजीर आला भी शामिल।
2,76,000 نئے کیسز رپورٹ. نئی دلی میں بلیک فنگس کے یومیہ 20 کیسز رپورٹ. اسرائیلی فوج کے ہاتھوں گرفتار مسکراتی لڑکی دنیا کی خوبصورت ترین حسیناؤں میں شامل. ٹویٹر پر 100 خوبصورت لڑکیوں کی نامزدگی. صارفین نے بے خوف اور نڈر مریم عفیفی کو حسین ترین قرار دیا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیقی. ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیل ایک بریک کے بعد. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. آج ویلکم بیک ناظرین. السلام علیکم. 2 سوالے کے ساتھ میں ہوں.